اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید اور بقر عید کی نماز کا طریقہ یہاں میں مکمل طریقہ بتاؤں گا، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوی ہندیہ کھولیے گا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 پہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت موجود ہے مصنف عبدالرزاق میں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293 295 کھول کر دیکھیے۔ میں بالکل انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ طریقہ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے، بقر عید کی نماز کا بالکل وہی طریقہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ عید کی نماز جیسے پڑھیں گے بقر عید کی نماز ویسے ہی پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلے دونوں نیت کریں گے، امام بھی اور مقتدی بھی۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل میں جو ارادہ ہے اسے ہی نیت کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس نماز آپ کی نیت ہو گئی، اسے ہی نیت کہیں گے۔ زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی زبان سے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہ سمجھے۔ اور اگر کوئی زبان سے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کرے، جو امام ہے وہ نیت کرے کہ میں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا۔ اور مقتدی جو ہیں وہ کہیں گے کہ میں بھی جو ہے 6 زائد تکبیر کے ساتھ 2 رکعت 6 زائد تکبیر کے ساتھ 2 رکعت نماز، عید کی نماز یا بقر عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، جو بھی نماز ہو، نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے۔ پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر اس کے بعد مقتدی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے۔ یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں بعض حضرات، امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر امام سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اسی لیے اس کا خیال ضروری ہے۔ پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ اب ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ وہ جو ہاتھ باندھیں گے وہ تکبیر جو کہیں گے وہ تکبیر تحریمہ کا ہے، تکبیر تحریمہ کا تکبیر۔ تو اب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے ہیں، امام بھی باندھ لیا، مقتدی بھی باندھ لیے۔ اب اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھیں گے، امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں گے، زور نہیں، دونوں آہستہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ امام بھی ہاتھ اٹھائے گا، مقتدی بھی ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہاتھ لٹکا دیں گے، باندھیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد کم سے کم 3 تسبیح کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، 3 تسبیح کہنا نہیں ہے، 3 تسبیح کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت خاموش رہیں گے، پھر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد خاموش رہیں گے 3 تسبیح کے مقدار، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد مقتدی جو ہے بالکل خاموش ہو جائیں گے، کچھ بھی پڑھیں گے نہیں، چپ رہیں گے، اور امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تو طریقہ آپ کو معلوم ہے، رکوع کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، وہی جو عام نماز میں کرتے ہیں۔ اب سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد مقتدی بالکل خاموش رہیں گے، چپ رہیں گے، کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ امام صاحب جو ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ پہلی رکعت کے لیے ہے، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت کے لیے اعوذ باللہ نہیں ہے، تعوذ جو ہے یہ پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب جو ہے اعوذ باللہ پڑھیں گے نہیں، صرف بسم اللہ پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں گے، بسم اللہ وہ بھی آہستہ۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں گے، آہستہ نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے امام صاحب سورہ کوئی سورہ وغیرہ پڑھیں گے، سورہ ملائیں گے، سورت پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ جو ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور مقتدی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد خاموش رہیں گے 3 تسبیح کے مقدار،
3 तस्बीह की मिकदार खामोश रहने के बाद फिर से अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे और हाथ छोड़ देंगे। फिर से 3 तस्बीह की मिकदार खामोश रहेंगे, फिर हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। अब उसके बाद 3 तस्बीह के मिकदार खामोश रहने के थोड़ी देर के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे और रुकू में चले जाएंगे। ये जो अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे, इसमें हाथ उठाएंगे नहीं, बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे, बगैर हाथ उठाए सीधा रुकू में चले जाएंगे। अब रुकू से उठेंगे, सजदा करेंगे, सजदा करने के बाद सलाम फेर देंगे, नमाज मुकम्मल हो गई। यहीं पर कुछ बातें बता दूं आपको कि पहली रकात में भी 3 मरतबा तकबीर ज्यादा किए थे। तकबीर जो है ज्यादा तकबीर, जायद तकबीर 3 बार। एक बार फिर से बता रहा हूं पीछे से लेकर, एक बार पहली मरतबा अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा का, फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा कहने के बाद जल्दी से बता रहा हूं आपको, फिर से एक बार मुकम्मल बता रहा हूं। सबसे पहली बार तकबीर तहरीमा कह के अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे, फिर से अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे, फिर से अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे, हाथ बांध लेंगे। अब मुक्तदी खामोश रहेंगे, इमाम साहब किरात करेंगे, किरात करने के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे, बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे। इमाम और मुक्तदी दोनों रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, सजदे से उठने के बाद अल्लाहु अकबर कह के बगैर हाथ उठाए फिर अल्लाहु अकबर कह के उठेंगे, हाथ बात नहीं उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के सीधा खड़े हो जाएंगे और बांध लेंगे। बांधने के बाद इमाम साहब किरात करेंगे, इमाम साहब जैसे ही किरात खत्म करेंगे अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कह के इमाम साहब के साथ वैसे ही करेंगे, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा बगैर हाथ उठाए रुकू में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। अब रुकू से उठेंगे, रुकू खत्म करेंगे, सजदा करेंगे, सलाम फेर देंगे। सजदा करने के बाद जैसे आम नमाज में तहियात पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, फिर सलाम फेर देते हैं, ऐसे ही करेंगे। ये रहा आपके लिए ईद और बकरीद की नमाज का मुकम्मल तरीका। मुकम्मल न समझ में आए तो कमेंट्स में पूछिए, या फिर जो है नंबर मौजूद है, आप वहां से जो है नंबर के जरिया हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल जो है और कोई जानकारी हो तो उससे ले सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाह उम्मत के लिए यूट्यूब पर चलाया जाने वाला दीनी तरबियती व इस्लाही चैनल, आप इस दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं। अगर आप मसला मसाइल पूछना चाहें तो कमेंट में जरूर पूछें, उसका जवाब मुस्तकिल वीडियो बनाकर दिया जाएगा। उसके अलावा इस चैनल में उलमा इकराम के बयानात, हम्दोनात, ख्वाबों की ताबीरें, अकाबिर के मुजर्रब वज़ाइफ और इस्लाम से मुताल्लिक हर तरह की वीडियोस पा सकते हैं।